بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین کرام، آج کے ویلوگ میں ہم نے 3 سے 4 پوائنٹس پر ڈسکشن کرنی ہے۔ پہلا یہ کہ عمران خان صاحب کی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں اور انہوں نے 2 اشخاص کے درمیان صلح کروا دی ہے۔ وہ 2 اشخاص کون سے ہیں، انہوں نے کن کے درمیان صلح کروائی ہے، اور انہوں نے فواد چودھری صاحب کو ایک شخص کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے اس اپنے پیغام میں کیا کہا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسرا جناب، آج ملک میں 2 بڑی گرفتاری ہوئی ہیں، وہ گرفتاریاں کون سی ہوئی ہیں اور کیوں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور جناب، پاکستان تحریک انصاف ایک بار دوبارہ سے ان ایکشن آ گیا ہے، دوبارہ سے ملک گیر جلسوں کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ پہلا جلسہ کب اور کہاں کریں گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور آخر میں، ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب سابق صدر عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ انہوں نے وہ اپنے دعوے میں کیا کہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب کی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں۔ انہوں نے فیصل چودھری اور بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ کے درمیان جناب صلح کروا دیا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی جناب فیصل چودھری صاحب کو لیگل ٹیم سے باہر نکالا گیا تھا، اور ذرائع کے مطابق اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کمرہ عدالت میں عمران خان صاحب نے فیصل چودھری صاحب سے ملاقات کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے انہیں پارٹی کی پالیسیوں کے مطابق چلنے کا کہا ہے۔ اور اس ملاقات کے بعد جناب فیصل چودھری صاحب کو دوبارہ سے لیگل ٹیم میں ایڈ کر لیا گیا۔ یہ جناب عمران خان صاحب کی کاوشیں رنگ لے آئیں، اور انہوں نے فیصل چودھری اور بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ کے درمیان صلح کروا دی۔ اور ساتھ ہی جناب عمران خان صاحب نے فیصل چودھری کے ہاتھ فواد چودھری کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ جناب لیڈرشپ اور پارٹی کے خلاف بیان بازی سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد جناب آج ملک میں بڑی 2 گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ وہ گرفتاریاں کون سی ہوئی ہیں؟ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری اور ساتھ ان کے شوہر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ گرفتار کیوں کیا گیا آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کو جناب گرفتار اس لیے، ان کے اسلام آباد کے علاقے آپارا کے تھانے میں ان کے خلاف مقدمہ درج تھا۔ کار سرکار میں مداخلت، دیگر دفعات اس میں شامل تھی اور ان میں مقدمہ درج تھا۔ انہوں نے جناب انگلینڈ ٹیم کے لیے لگائے گئے روٹ کی خلاف ورزی کی ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اور اسی دوران ایمان مزاری کی جو شوہر ہیں ان کی جناب پولیس اہلکاروں کے ساتھ ہاتھا پائی ہو گیا ہے۔ انہوں نے جناب پولیس اہلکاروں کو گالی گلوچ دی ہے، ان کو تھپڑ مارے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے یہیں سے گزرنا ہے، تم مجھے نہیں روک سکتے۔ لہٰذا اسی سارے معاملے کے بعد ان کو ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب جناب تیسرے پوائنٹ پہ میں آتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بار دوبارہ سے ان ایکشن ہونے جا رہی ہے۔ ایک بار دوبارہ سے ملک گیر جلسے کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ پہلا جلسہ وہ 1 نومبر کو پشاور میں کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومت مخالف تحریک کا چلانے کا آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس جلسے سے علی امین گنڈا پور صاحب خطاب کریں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی ہے اسی نے ان ملک گیر جلسوں کے جو انہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے کیا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ آج کل جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب سے ملاقاتیوں کی فہرست ہے وہ بھی سیاسی کمیٹی بنا رہی ہے، اور اس وقت تمام معاملات جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ یہ سیاسی کمیٹی ہی ڈیل کر رہی ہے، ان کو وہی دیکھ رہی ہے۔ سابق صدر عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اب عمران خان صاحب آزاد ہونے والے ہیں، یہ امن جد و جہد ہے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑا بیان دے دیا ہے۔ آج کراچی پریس کلب کے باہر سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بانی پاکستان تحریک انصاف کی رہائی اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ریلی نکالی گئی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر خان اور سابق صدر عارف علوی جناب وہاں موجود تھے۔ اور سابق صدر عارف علوی نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جناب عمران خان صاحب اب آزاد ہونے والے ہیں۔ سابق صدر عارف علوی ریلی سے خطاب میں کہا کہ دھاندلی کے ساتھ یہ آئینی ترمیم پاس کی گئی، ہمارے ایم پی ایز کو اٹھایا گیا، پاکستان کے اندر مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، مسنگ پرسن کا مسئلہ بلوچستان میں تھا، اب یہ سارے پاکستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ ہماری جد و جہد ہر صورت جاری رہے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان صاحب اب آزاد ہونے والے ہیں، یہ پرامن جد و جہد کوئی ڈیل نہیں ہونے والی، بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہیں حراست میں لیا گیا، انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے، جب یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کی جب بہنیں جیل سے رہا ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ کوئی ڈیل ہو گیا ہے، ڈیل کی بدولت ان کی بہنوں کو رہا کیا گیا۔
تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ جناب ڈیل ہونی ہوتی تو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہوتی، اب وہ ڈیل نہ کرتے، لہٰذا سابق صدر عارف علوی صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ یہ کوئی ڈیل نہیں ہے، لہٰذا جو لوگ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں وہ جناب سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس کے بعد جناب اسی ریلی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر خان، ان کو اور ان کے ساتھ 4 ساتھیوں سمیت ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ماضی کے جو مقدمات ہیں ان میں گرفتار کیا گیا۔ ناظرین کرام، اب آپ کے آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف اب جو ملک گیر احتجاج کرنے، ملک گیر جلسے کرنے جا رہی ہے، تو پہلا جلسہ 1 نومبر کو پشاور میں کرنے جا رہی ہے، اور ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس جلسے سے علی امین گنڈا پور خطاب کریں گے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جناب کہ علی امین گنڈا پور کی وہی زبان استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے پہلے جلسوں میں کی ہے، یا اس بار ان جلسوں میں ان کا جو لہجہ ہے وہ تھوڑا نرم ہوگا، یہ بات دیکھنے والی ہے۔ اس کے ساتھ اب دے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔